بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منحوس عورت کی 3 نشانیاں۔ ایسی عورت سے جلد جان چھڑاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا اس عورت کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ضرور ہوں گی۔ اگر یہ 3 نشانیاں نظر آ جائیں تو فوراً اسے چھوڑ دو۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی منحوس پیدا نہیں کیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ وہ شخص حضرت علی سے پوچھنے لگا یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جائیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہ جاتی ہو تو فرشتے آسمان پر ایسی عورت پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ایسی عورت گھر کے امن، چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ 3 عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں تو وہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا اور جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ان تینوں کاموں میں سے 2 کام ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت نہ دے، اس شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ازواج محترمات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط سے اجنبی کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف ضرورت کے وقت بات کرے۔ نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے درست طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔